بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید ایک بار پھر ہماری تربیت سیریز میں۔ اور آج کا ایپیسوڈ، گرمیوں کی چھٹیاں آ چکی ہیں اور الحمدللہ اسے کہے کہ ایک آزادی ہو گئی، ایک خلاصی ہو گئی، اور جان چھٹی اور چھٹی اور بھاگے اسکول سے۔ اب اسکول کی شکل نہیں دیکھنی، ٹیچرز کی شکل نہیں دیکھنی، مزے کریں گے۔ اب یہ تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں آپ کو یونٹی کے بارے میں بتاؤں، اپنے اسکول کے بارے میں، کہ ہمارے بچے روتے ہوئے گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور اپنی ٹیچر سے جدا نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے۔ اور اگر ظاہر بات ہے چھوٹے بچے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں کہ چھٹیاں آ رہی ہیں، خوب کھیلیں گے، دوستوں سے ملیں گے، گاؤں جائیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے، لیکن پھر بھی ہفتے کے بعد یا کچھ ان کو پھر ہوتا ہے کہ اب اسکول کب جائیں گے، اسکول کب جائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی اگر کہا جائے، کہ جو ہم نے یہاں پہ محنت کرنے سے جو نتیجہ حاصل کیا ہے، کہ ہمارے بچے جس طرح سے یہاں سے ان کے دل جڑ جاتے ہیں، ان کو جو محبتیں ملتی ہیں، اس پہ ان کو گھر پہ اتنا مزہ نہیں آتا جتنا یہاں پہ اسکول میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سمر ٹائم ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کب واپس اپنے اسکول جائیں گے، کب اپنے دوستوں سے ملیں گے، اپنی ٹیچرز کے پاس واپس آئیں گے۔ تو اور سمر جو ہے، یہ گرمیوں کی چھٹیاں، یہاں پہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اور ایک اہم مرحلہ تعلیم و تربیت کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یونٹی انٹرنیشنل پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ جو ایک بچے کی تعلیم و تربیت کا سفر ہے، یہ ایک خود آگاہی کا اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی آگاہی کا سفر ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننا اس کا سفر ہے۔ اور جو زندگی کے جو جملہ تجربات ایک شخص جن سے گزرتا ہے، یہ خوبصورت تجربات ایک آدمی کی ایجوکیشن اور تعلیم بنتے ہیں۔ لہٰذا ادھر اب ان کی تعلیم و تربیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ایسے تجربات، ایسے زبردست تجربات کا ایک موقع ہے یہ گرمیوں کی چھٹیاں، موسم گرما کی تعطیل، کہ جس میں اب یہ ریئل ورلڈ سچویشنز میں زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور اوپن کلاس رومز میں، یعنی کھلی کلاس روم میں سیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بہترین اساتذہ جو ان کی زندگی کے سب سے قیمتی اساتذہ ہیں، بہترین تو شاید نہ ہوں لیکن سب سے قیمتی ضرور ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے، وہ ان کے والدین ہیں۔ تو یہ موقع ہے ان کا بہت کچھ سیکھنے کا۔ تو اب ویسے بھی پتہ نہیں یہ ویڈیو کب آپ لوگ دیکھیں گے، لیکن ابھی جب ریکارڈنگ کے ٹائم پہ ابھی عشرہ ذو الحجہ شروع نہیں ہوا، تو عشرہ ذو الحجہ آ رہا ہے، یہ بہترین دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں کوئی عمل کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں اور اتنا بہتر نہیں جتنا ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان مال سارا لے کے نکلے اللہ کے راستے میں، اور جان بھی قربان کر دے، مال بھی سارا قربان کر دے، تو وہ تو آگے بڑھ جائے گا۔ باقی 10 یہ جو 10 دن ہے ذوالحجہ کے، اس میں کیے ہوئے عمل اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کا پورا بھرپور فائدہ ہم اٹھا لیں، اس کے روزوں کا، اس کے صدقات کا، اس کے نوافل کا، اس کی عبادات کا، اس میں لوگوں سے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ تو اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو جانور منڈی میں جانا، جانور تلاش کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو کھلانا پلانا، تو اپنے بچوں سے ہی کام کروائیں۔ اس سے ان کے اندر جو ہے یعنی ان کی جان کی قیمت بھی آئے گی، اور ذمہ داری کا بھی احساس زیادہ بڑھے گا۔ تو اس لیے بچوں سے ہمیشہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کروایا کریں۔ بہت سے الحمدللہ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ بہت مبارک گھرانے ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سمر پیکس ہم نے بنا کے دیے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو اس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے آلریڈی، اس پہ بھی یہ فریش رہیں، اور جو آگے انہوں نے اگلے سال، اگلے آئندہ سیشن میں سیکھنا ہے، ان کانسیپٹس کو بھی ان کی انٹروڈکشن ہو جائے، ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے، تاکہ ان سکلز کو اور ان کانسیپٹس کو بھی ایکوائر کر سکیں۔ تو یہ دونوں اس کے گولز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ تو شروع میں ہی سارا کروا دیں،
تاکہ کر کے ختم ہوا چھٹی ہو گئی، نہ پھر ایسا کریں کہ آخر تک انتظار کریں، بلکہ بچے کو اس پہ لائیں کہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کرے اور تھوڑا تھوڑا روزانہ کرے، تاکہ یعنی 15 جون 20 جون تک اس کے 25% ہو چکے، جون یعنی 15 جولائی تک یوں سمجھیں کہ 50%، 60%، 70% ہو جائے، اور اگست آنے تک یہ 100% ہو جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم 14 اگست کی رات کو سب جو ہیں وہ لائٹیں دیکھنے نکلے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہ بچے جو ہے نا بیٹھے ہوئے اپنے ہوم ورک اور سمر پیک پورے کر رہے ہیں. ایسا خدا را نہ ہو. اور ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے مونٹسری کے بچے ہیں ان کے لیے سمر پیک مکمل کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، تو ان کو پلیز فورس نہ کریں، اور جتنا یہ شوق سے اور اپنے انٹرسٹ سے کر لیں وہ ہی غنیمت ہے. اور اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو وہ ان کے لیے فراہم کریں. لیکن سب سے بڑی غلطی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خود کام کر دیں. بہت سے والدین یا پھر ان کے جو بھائی بہن ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ان کی طرف سے کر دیتے ہیں. خدا را یہ نہ کریں، ان سے ان کا بڑا نقصان ہے اور اس سے اس کی لرننگ کوئی نہیں ہوگی. عام طور سے کوئی بھی بچے کا کام ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، وہ آپ نہ کریں، یا ان کی خالہ سے کروا لیا، ان کی جو ہے پھپھی سے کروا لیا. یہ بہت غلط ایک رخ ہے، اور اس کو پلیز اس کلچر کو ہم ختم کریں. اور ضروری یہ ہے کہ ہمارے بچے ریڈنگ کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں، انگلش کی بھی، اردو کی بھی، صرف انگلش کی نہیں، اردو کی. اپنی زبان کو اچھی طرح سے سیکھنا، اس میں ایک عبور حاصل کرنا، یہ ریڈنگ سے آئے گا، یہ کتابیں پڑھنے سے آئے گا. ہمارے یہاں سے کتابیں پڑھنے کا کلچر جو ختم ہو رہا ہے، اس کا بڑا نقصان ہے. دیکھیں، کتابیں انسان کے ذہن کو کھولتی ہیں، اس کو ایک تصور کرنے کا ایک موقع دیتی ہیں، امیجنیشن اس کی کھولتی ہیں. جبکہ آپ کی جو اسکرین پہ کوئی بھی موویز ہوں گی، کارٹونز ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا، ڈاکیومنٹریز ہوں گی، وہ اس کی ایکچولی امیجنیشن کو لمٹ کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں کہ بس یہ ہے. اور میں تھوڑا سا اس سے بات سے ہٹوں گا ادھر، کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے بھی جو واقعات وغیرہ ہیں ان کو بھی جو ہے کسی نہ کسی کارٹون کی شکل میں یا کسی السٹریشن میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پھر اس بچے کے ذہن میں وہی پکچر رہ جاتی ہے اور اس کی حقیقت تک تو آشنائی ہے نہیں، تو اس سے پھر وہ اس کی حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کو وہ تصور نہیں کر پاتے. تو اسی طرح سے ہم ان کی عربی کو بھی امپروو کرنے کے لیے مواد تلاش کریں. آن لائن بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے، اور تھوڑا سا وقت روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے میں ساتھ بیٹھیں اکٹھے، کچھ وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں، کچھ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، اور آپ اس کو بڑی انشاءاللہ حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ بچہ کتنا زیادہ اس میں سے سمجھ رہا ہے اور اس کے مفاہیم، اس کے معنی جانتا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی کہ آپ اپنے بچے سے جب آپ پوچھیں گے تو. اور اسی طرح سے ہم ان کو ایک ہیلدی روٹین دیں، ایک صحت مند ان کو روٹین دیں، سونے کا، جاگنے کا، کھانے پینے کا نظام الاوقات بہترین سے بہترین رکھیں. یہ لیٹ پارٹیز یا کہیں آنا جانا اس طرح کا، شادیوں میں رات کو 12 بجے 1 بجے تک، اس سے بچوں کی بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، سارا دن سونا. تو یہ بہت ان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، ان کی صحت کے لیے بھی، ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی. تو اچھا روٹین رہے، اور دن میں خوب کھیلیں، ایکسرسائز کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں، مینٹل ایکٹیویٹیز کریں، سوشل ایکٹیویٹیز کریں، اور خوب اپنے ٹائم کو بہترین بنائیں. اپنے بچوں کو آپ لے کر جائیں، گھومنے پھرنے لے کر جائیں، مسجد لے کر جائیں، بازار لے کر جائیں، گاؤں لے کر جائیں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں لے کر جائیں، نیچر واکس پہ چلیں. اور جناب آپ ان کو میوزیمز لے کر جائیں، ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں، اور کوئی ہسٹورک تاریخی مقامات ہیں، کھنڈرات ہیں، یا کوئی ایسے لینڈ مارکس ہیں، ادھر لے کر جائیں، تاکہ ان کے سوال آئیں گے، ان کے جواب آئیں گے، ان کی لرننگ ہوگی. پھر اس کے بیسس پہ ان سے بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، ڈسکشن کریں، ریسرچ کریں. ان کو رشتہ داروں کے پاس لے جائیں، دوستوں کے پاس لے جائیں، غریب، مسکین، نادار، یتیم کے پاس لے جائیں، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے لے جائیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے لیے لے جائیں، صالحین، علماء، صلحاء کے پاس لے جائیں، کہ جن سے وہ خوبیاں حاصل کریں اور ایمانی، روحانی خوبیاں ان کو حاصل ہوں.
اور یہ سارا ان کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے. تعلیم و تربیت کو جو کتابوں پر محدود کر دے گا اس کو پتہ ہی نہیں کہ تعلیم و تربیت کس چڑیا کا نام ہے. اور آپ ان کے ساتھ گیمز ضرور کھیلیں, ایجوکیشنل گیمز, چیلنجنگ گیمز, جس طرح سے باگل ہوتا ہے, اسکریبل ہوتا ہے, اور جینگا ایک بڑا زبردست گیم ہے, اس کے آپ پیس جو ہے نا کارپینٹر سے بھی بنوا سکتے ہیں کسی. کلو ہے جس میں, یا کلوڈو کہتے ہیں اس کو. کسوٹی, اس میں آپ کو بورڈ گیم کی بھی ضرورت نہیں ہے, 20 کویسچنس ایک دوسرے سے کسی چیز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے, نیم پلیس, اینیمل, تھنگ, اس طرح ہم بچپن میں کھیلتے تھے. اسی طرح سے چھوٹے جو بچے ہیں, پری اسکول کے بچے ہیں, تو لوڈو, اسنیکس اینڈ لیڈرز, اس سے بھی ان کی نا میتھمیٹیکل اسکلز بھی کافی ڈیولپ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان کو اسکرین سے بچائیں, اور صرف ایک سبزی کی طرح سے جو ہے آلو کی طرح سے بیٹھ کے ایک کاؤچ پہ یا بستر میں بیٹھے ہوئے اور ایک اسکرین پہ زومبی کی طرح بس ان کی کوئی لائف نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اس سے بچائیے ان کو. اور چونکہ یہ نا ایک بیماری بھی ہے اور ایک نشہ بھی ہے, اور اپنے بچوں کو ہمیں ہر طرح سے کے نشے سے بچانا ہے. یہ ڈیجیٹل ہیروئن کے نشے سے بھی ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انٹرنیٹ سے ہم بالکل کٹ آف کر دیں, انٹرنیٹ سے بہت زیادہ فوائد ہیں, لیکن اس کے بہت مضر اور خطرناک جو اثرات ہیں اس سے ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی ہم ایک تو رول ماڈل کریں. آج اتنا المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے بچے, بہت سے یوتھ جو ہیں, ٹین ایجرز ایٹسیٹرا, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور میڈیا سیلیبریٹیز سے زیادہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں بنسبت اپنے والدین سے. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسی ریلیشن بنائی. اس لیے اگر ہم ان کو ڈیوائس ایکسیس دیں بھی تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک میننگ فل ایکسپوجر کے لیے, کسی فائدے مند اور کسی کنسٹرکٹیو پرپس کے لیے میک شور کہ ان کا یہ ایکسیس تنہائی میں نہیں ہے, کسی اوپن جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے. یہ نہیں کہ کمرے میں جا کے لے جا کے اور وہ لاک ہو گئے اس طرح یا بند ہو گئے, یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اور ایک کٹ آف ٹائم ہو آپ کا کہ شام کو, رات کو وائی فائی اس وقت بند کر دیا جائے گا, اور ان کو آپ ان کے اس کو بھی مانیٹر کریں کہ کہاں وزٹ کر رہے ہیں. اگر ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں کوئی تو اس پہ بھی آپ کا ایکسیس ہونا چاہیے. یہ اوپن, یہ کوئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جاسوسی چل رہی ہے, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہر چیز میرے بارے میں میرے والدین کے سامنے کھلی ہے. اور انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے بھی ہیں, بہت سے بہترین ویب سائٹس ہیں, howstuffworks.com, wikipedia.com, about.com, BBC Earth, نیشنل جیوگرافک, دا ہسٹری چینل تو ہسٹری کا جو ہے. اسی طرح اسلامک پلے گراؤنڈ میرا ایک بہت فیوریٹ ویب سائٹ ہے. اسی طرح سے خان اکیڈمی سے بہت کچھ کورسز بچے خود بخود چیزیں کانسیپٹ سیکھ سکتے ہیں. کچھ یوٹیوب کے بھی بہت اچھے چینلز ہیں, فری قرآن ایجوکیشن, یہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بہت بہترین کانٹینٹ یہ لوگ بنا رہے ہیں, تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. فری قرآن ایجوکیشن میں بہترین قرآن کے مضامین اس پہ ہیں, تو بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی سب فائدہ اٹھائیں اس سے. ٹیڈ ایڈ, یہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے بہت مجھے مزہ آتا ہے اس پہ. پزلز بھی ہوتے ہیں, یعنی چیلنجنگ کویسچنز ہوتے ہیں, پھر ریسرچ ہوتی ہے ہسٹری میں, سائیکالوجی میں, سائنسز میں, بہت زبردست ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکی ون فار کڈز کا چینل ہے, دی لٹل بلیورز ہے, اس میں جو ہے کارٹون میں جیسے مفتی مینک صاحب آ رہے ہیں اور امام عمر سلیمان آ رہے ہیں, تو بڑا یہ مزیدار ہے. اس میں بھی بڑے لیسنز ہوتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو آخری بات ہے, جو سب سے اہم بات ہے, کہ خود آپ کو رول ماڈل بننا ہوگا بچوں کے لیے. اور جب آپ خود اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے, آپ کے بچے بھی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے. اور آپ سب کو گرمیوں کی چھٹیاں بہت مبارک ہوں. انشاءاللہ گرمیوں کے بعد آپ سب سے ملاقات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور آپ کی عید الاضحیٰ بہترین گزرے. آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.